مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. عطاني رفعة نيت المنال، عطاني رفعة نيت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. منع کی لاش امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس میں غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کی حکایات مذکور ہیں. بالخصوص امیر اہل سنت نے اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی کرامات کا ذکر کیا ہے. درود پاک کی فضیلت اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر ابن ماجہ حدیث نمبر 907 کے حوالے سے لکھی ہے. نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھیں یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، ماہ عبد القادر ربیع الآخر، اور عاشقان غوث اعظم، عاشقان اولیاء اس کو بڑی 11ویں بھی کہتے ہیں. ویسے تو ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہیں، اور اس مہینے میں بالخصوص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. قصیدہ غوثیہ جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے، وہ اشعار اور اس کا ترجمہ وغیرہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حصول ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ. بس میں نے تمام اقطاب کو کہا آپ بھی عزم کرو اور میرے حال میں داخل ہو جاؤ، یعنی میرے رنگ میں رنگے جاؤ، کیونکہ آپ بھی میرے رفقا ہیں. اقطاب یہ قطب کی جمع ہے. اللہ کے اس عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اولیاء جو خاص درجے تک پہنچ کر خیال کرتے ہیں کہ حد کمال کو پہنچ گئے، اس سے اوپر ترقی نہیں کر سکتے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ ترقی کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ میرے طریقے کو اپنائیں. قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر. بس میں نے تمام اقطاب کو کہا آپ بھی عزم کرو، میرے حال میں داخل ہو جاؤ، یعنی میرے رنگ میں رنگے جاؤ، کیونکہ آپ بھی میرے رفقا ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اوروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ جو ترقی چاہتا ہے، جس کی ترقی رک گئی ہے، وہ میری ہمت و جواں مردی کے اصولوں کو اختیار کریں وہ اولیاء، اور وہ میرے پیروں ہیں تو ان کی امداد کے لیے میں تیار ہوں. سبحان اللہ. بڑے بڑے اولیاء میرے غوث پاک کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، غلام ہیں. جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں اپنے کلام میں کہا، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے
نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ زمانے کے جو اقطاب ہیں ان کو آپ سے کیا نسبت ہے؟ جو قطب زمانہ ہوں وہ بھی آپ کے خادم ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ قصیدہ غوثیہ میں ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي۔ ہمت اور مستحکم ارادہ کرو اور جام معرفت پیو کہ تم میرے لشکری ہو، کیونکہ ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھر رکھا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تھوڑے پانی اور تھوڑے کھانے میں آپ کا دست مبارک آتا، سبحان اللہ، لشکروں کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے نانا جان نے مجھے معرفت کا ایسا جام عطا کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ گویا فرما رہے ہیں کہ میں محبتاً اولیاء کو کہتا ہوں کہ ارادہ پختہ کرو، بغیر کچھ ارادے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک عمل میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے لیے تو عرفان کے چشمے ہیں، جس قدر آپ کو ضرورت ہے سیر ہو کر پیو ساقی کوثر کی بدولت۔ میرا چشمہ ایسا لبریز ہے، اس کا فیض کم نہیں ہو سکتا۔ جس قدر اس کا استعمال ہوگا اسی قدر وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور چونکہ تم میرے ہم مشرب ہو، رفیق ہو، تو اس لیے غوث پاک اولیاء زمانہ کو کہہ رہے ہیں۔ اور میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت اعلیٰ حضرت اپنے غوث پاک شہنشاہ بغداد کی شان بیان کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اے غوث پاک، واہ واہ کیا مرتبہ ہے آپ کا، کیا شان ہے، کیا بلند و بالا عظمت ہے کہ اونچے اونچے اولیاء کے سروں سے آپ کا قدم اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کی شان تو کیا بیان کی جا سکتی ہے، آپ کے طلبے کی کیا شانیں سنیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں
جلوہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام ہے۔ صحابہ بھی اولیاء ہیں، سارے کے سارے صحابہ ولی اللہ ہیں۔ صحابہ کے بعد ائمہ اربعہ، اس کے بعد اس امت کے اولیاء ساری امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ اور اس امت کے ولیوں میں، پچھلی امتوں کے ولیوں میں میرے غوث پاک کی کیا شان ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کی۔ مزید سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات جاننے کے لیے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس سے بھی آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان و عظمت عطا فرمائی، کتنی بزرگی عطا فرمائی، اور اولیاء زمانہ پر آپ کو کیسی تاجوری عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ولیوں کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اولیاء کرام کی بڑی شان ہوتی ہے، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3989، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اور یاد رکھیں اولیاء کرام یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت عطا فرما دے۔ نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھانی لگنبد دکھا غوث اعظم،
عطار کی بے حساب بخشش آقا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي، عطاني رفعة نيت المنال، عطاني رفعة نيت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف